اکثر لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ان کی یادداشت کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ان کی شارٹ ٹرم میموری، یعنی ابھی جو چیزیں انہیں یاد ہونی چاہیے ریسنٹ پاسٹ میں وہ نہیں یاد ہوتی، پرانی چیزیں ان کو یاد ہوتی ہیں۔ تو آج اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس پہ آپ کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ صحت زندگی میں خوش آمدید۔ شارٹ ٹرم میموری کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے کوئی چیزیں جو کہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، یا اس دن سے یا ایک دن پہلے کی کچھ چیزیں جو کہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، اس میں آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ بعض دفعہ آپ چیزیں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو بھول جاتے ہیں، شاپنگ لسٹ بنا لیتے ہیں، کوئی پاس ورڈ آپ لگا لیتے ہیں اور آپ کو اس وقت شور ہوتے ہیں آپ کی یاد رہے گا، وہ آپ بھول جاتے ہیں۔ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں جو کہ چند دنوں کے دائرے میں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی متعلق آپ کی یادداشت کافی کمزور ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم شارٹ ٹرم میموری لاس کہتے ہیں۔ شارٹ ٹرم میموری لاس کی کافی ساری وجوہات ہیں۔ ایک بہت بڑی وجہ جو اکثر لوگوں کو میں بتاتا ہوں جو کہ ہے آج کل، وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ آج کل ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں۔ ہمارے ذہن پہ بہت سارے کاموں کا بوجھ ہوتا ہے، اور ہم کبھی ایک کام کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسری کام کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت دفعہ شارٹ ٹرم میموری لاس دراصل توجہ کا فقدان ہوتا ہے۔ ہم فوکس نہیں کر پا رہے ہوتی چیزوں کو۔ جب ہم فوکس نہیں کر پاتے کسی چیز پہ تو ظاہر ہے ہماری یادداشت میں وہ اس طرح سیٹل نہیں ہو پاتی اور ہم سے وہ چیزیں بھول جاتی ہیں۔ تو جن لوگوں کو اس حوالے سے پریشانی ہے تو وہ اس چیز کو ضرور دیکھیں کہ کہیں وہ ملٹی ٹاسکنگ کی وجہ تو نہیں ہے کہ ان کے ذہن کی جو کیپیبلٹیز ہیں، جتنے وہ کام ایک وقت میں کر سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ کام تو نہیں کر رہا۔ دوسری ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے مینٹل سٹریس۔ جن لوگوں کو ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، اس میں بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی یادداشت جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ مینٹل سٹریس کا شکار ہیں تو شارٹ ٹرم میموری ایک بہت بڑا مسئلہ ہو سکتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا مسئلہ لیک آف فوکس ہوتا ہے اور شارٹ ٹرم میموری لاس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نفسیاتی پوائنٹ آف ویو سے اگر میں دیکھوں تو جتنی بھی دوائیاں استعمال ہوتی ہیں مینٹل سٹریس کے لیے، چاہے وہ انگزائٹی کے لیے، ڈپریشن کے لیے، یا اور قسم کی جو ہماری جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں یا دماغی مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہیں، وہ تمام دوائیاں جو ہے وہ میموری کو برے طریقے سے افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص دوائیاں استعمال کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کی میموری لاس ہو سکتا ہے۔ سائیکولوجیکل میڈیسن جتنی بھی ہیں سائیکولوجیکل پرابلمس کے لیے جو استعمال ہوتی ہیں اس میں تو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی میڈیسنس ہیں کہ جو ہماری یادداشت پہ جن کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کوئی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ کہیں اس کی وجہ سے تو آپ کی یادداشت کا مسئلہ نہیں ہے۔ نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بھی ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہماری خوراک بیلنس تو نہیں ہوتی، اس میں بہت ساری چیزوں کی کمی ہوتی ہے، اور خاص کر وائٹامن B12 کا، وائٹامن B کا ہماری یادداشت میں کافی رول ہے، اور B12 کا تو بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ اور B12 ہماری باڈی جو ہے وہ خود نہیں بناتی، وہ ہمیں باہر سے لینا پڑتا ہے، تو B12 کی کمی کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اب اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ ہو سکتا ہے کہ ہمیں زندگی میں ایسے کچھ واقعات ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ذہن پہ بوجھ ہو، ذہنی دباؤ کا ہم شکار ہوں، مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ آپ کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز ہیں کہ جن سے آپ اپنی شارٹ ٹرم میموری کو بہترین کر سکتے ہیں۔ آج کل بہت سی ایسی گیمز اویلیبل ہیں موبائلز پہ جن کو کھیل کے آپ اپنی شارٹ ٹرم میموری کو امپروو کر سکتے ہیں۔ آپ کا فوکس اس سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑی دیر کوشش کریں کہ جس ماحول میں جہاں آپ بیٹھے ہوں، چاہے 2-3 منٹ کے لیے اس ماحول کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ سے کہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے آپ سے باتیں کرنا چھوڑ دیتا ہوں۔ مشکل ہوتی ہے اس کیفیت تک پہنچنا، مگر اگر آپ اپنے سراؤنڈنگز پہ غور کرنا شروع کریں کچھ دیر کے لیے اور اپنے آپ سے بحث مباحثہ ختم کریں، اپنے آپ کو جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ آپ محسوس کریں، وہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھیں، آبزرو کریں آنکھوں سے، اس کو فیل کریں، تو اس سے بھی آپ کی میموری جو ہے بہتر ہو جائے گی۔ ایک سمپل سی ایکسرسائز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اگر کہیں پہ بیٹھے ہیں، کو جب یاد آئے کہ آپ کو شارٹ ٹرم میموری کا پرابلم ہے تو اس کو امپروو کرنا ہے، تو آپ کو جب یاد آئے تو فوراً اپنے آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، اور یوں آنکھیں بند کر کے غور کریں، تصور کریں کہ جو آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے وہ چیزیں جتنے اچھے طریقے سے آپ ان کو ویژولائز کر سکتے ہیں، تصور میں لا سکتے ہیں۔ یہ دن میں کئی دفعہ آپ گیم سمجھ کے اس کو کھیلا کریں، اس سے بھی آہستہ آہستہ آپ کی میموری امپروو ہو سکتی ہے۔ اور جیسے کہ ایکسرسائز کا، فزیکل ایکسرسائز کا اس پہ کافی رول ہے۔ وائٹامن ڈی بھی اپنا چیک کر لیں، بعض لوگوں کی، ہمارے ہاں وائٹامن ڈی کی کمی بھی بہت زیادہ ہے، تو اگر اس کی کمی ہے تو اس
کے لیے بھی اس کا علاج بھی آسان ہے، وہ بھی کر لیں تو اس سے بھی آپ کی شارٹ ٹرم میموری بہتر ہو سکتی ہے۔ کازیٹیو فیکٹر کو ضرور دیکھیں کہ سٹریسر جب آپ کم کریں گے، اور مینٹل سٹریس کم کرنے کے لیے کافی ساری میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، ان پہ آپ عمل شروع کریں گے تو بھی آپ کی شارٹ ٹرم میموری بہتر ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کچھ ذہنی بیماریاں بھی ہیں کہ جو کہ اس کا باعث بنتی ہیں، جیسے الزائمر وغیرہ ہے جو کہ عموماً اولڈ ایج کے لوگوں میں ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں پہ ظاہر ہے کہ جو بیماری ہے اس کا علاج ضروری ہے، مگر اگر ایسی چیزیں ہیں کہ جو مینیجبل ہے اور اس کے باوجود آپ کو شارٹ ٹرم میموری کا مسئلہ ہو رہا ہے، تو جو چیزیں میں نے بتائی ان پہ عمل کرنے سے آپ اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں، تو اگر کسی کوئی نفسیاتی مسائل ہیں، ان پہ رائے کی ضرورت ہے، تو نیچے اسکرین پہ میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔